بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج المسلم کا سبق نمبر 12 درس 12 میں آج ہم پڑھیں کہ بابن فی توحید العبادہ۔ توحید العبادہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا، عبادت میں بھی شرک نہیں کرنا، جسے اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح ایک اللہ کے لیے عبادت کرنا بھی فرض ہے۔ عبادت کو تقسیم کرنا، کچھ عبادت اللہ کے لیے کرنا یا کچھ جو ہے کسی اور کے لیے کرنا، یا یہ کہ عبادت تو سب اللہ کے لیے ہو لیکن اس میں کسی کو شریک کرے، چاہے وہ پتھر ہو، انسان ہو، جانور ہو، حیوان، انسان، فرشتہ، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے ساتھ اس عبادت میں اگر شریک کر لے تو وہ صحیح نہیں ہے، شرک شمار ہوگا۔ توحید العبادہ کا معنی ہے کہ پوری عبادت، تمام عبادات صرف اللہ کے لیے کرنا۔ یؤمن المسلم بإلوہیت اللہ تعالی للأولین والآخرین، مسلمان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تمام عالم کے لیے، چاہے وہ اولین ہو یا آخرین، سب کے لیے معبود برحق ہے۔ وربوبیتہ لجمیع العالمین، اور اللہ سب کے رب، کوئی اور نہیں ہے۔ وانہ لا الہ غیرہ، صرف اللہ معبود ہے۔ ولا رب سوا، کوئی اور رب نہیں۔ فلذا هو يخص اللہ تعالی بكل العبادات التي شرعها لعباده، تو کیا کرے گا؟ اللہ کو خاص کرے گا تمام عبادات کے ساتھ جو اللہ نے مشروع کیے ہیں، جاری کیے ہیں۔ وتعبدهم بها، اور اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے کہ اللہ کی کیا کرے گا؟ عبادت کرے گا۔ تعبد معنی نے ہمیں مکلف بنایا ہے عبادات کا۔ وَلَيَصْرِفُ مِنَ شَيْءٍ لِغَيْرِ اللَّهِ، تعالیٰ کسی اور کی طرف عبادت نہیں پھیرے گا، سوچے گا۔ فَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ اللَّهُ، ما فوق الاسباب، اگر مانگے گا تو اللہ سے ہی مانگے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَانَ اسْتَعَانَ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد مانگے گا۔ وَإِذَا نَذَرَ لَا يَنظُرُ لِغَيْرِ اللَّهِ، نظر کرے گا منت تو اللہ کے لیے۔ فَلَهُ وَحْدَهُ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ الْبَاطِنَةِ مِنْ خَوْفٍ وَرَجَاءٍ، تو تمام عبادت اس کی اللہ کے لیے ہوگی، اور خوف اور رجا رکھتے ہوئے۔ وَإِنَابَةٍ وَمَحَبَّةٍ، اللہ کی طرف محبت اور انابت بھی کرے گا۔ وَتَعْظِيمٍ وَتَوَكُّلٍ، وَالظَّاهِرَةِ، ظاہری عبادت بھی اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ جو باطنی عبادت ہے، جیسے خوف رکھنا، امید رکھنا، انابت کرنا، دل میں محبت رکھنا، تعظیم کرنا، توکل کرنا، یہ کیا ہے؟ باطنی ہے، نہ ظاہری، جیسے صلاۃ و زکوٰۃ و صیام و حج و جہاد، یہ سب اللہ کے لیے کرے گا۔ دلیل کیا ہے؟ امرہ اللہ تعالی بذالک، اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ لا الہ الا انا فاعبدنی، صرف میری عبادت کرنا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھ سے ڈرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی بنایا اور پہلے لوگوں کو بھی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، زمین سے پھل ول سب نکال کے تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ وانتم تعلمون، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، صرف معبود وہی ہے۔ فاستعذ باللہ، پناہ اللہ کے ذریعے مانگو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل کرے۔ اللہ نے خبر دی ہے، دیکھی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں کہ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرو۔ واجتنبوا الطاغوت، بت وغیرہ سے بچے رہو۔ ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت اور کفر کو کیا کرے، اس کو انکار کرے، اس کو چھوڑ دے، اللہ کو مان لے، تو سمجھ لو کہ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی کو تھاما، لا انفصام لہا، جو کٹنے والی نہیں۔ دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نافہم، تم مجھے یہ بول رہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھیں
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا فی قولی لمعاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لما بعث الی الیمن، جب یمن کو بھیج رہے تھے کہ فلیکن اول ما تدعوہم الیہ، پہلی چیز جس کی آپ نے دعوت دینی ہے نا کافروں کو کہ وہ کیا کرے، آپ مدعو کرے ایوحد اللہ تعالی، اللہ کی توحید کرے، اللہ کو مان لے۔ دیکھیے یا معاذ تدری ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا کیا حق ہے، وہ یہ ہے کہ یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، شرک نہ کرے۔ ابن عباس سے کو کیا کہتے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اذا استعنت مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، فاستعن باللہ۔ اور ایک شخص نے کہا تھا کہ ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ کہہ دو کہ ما شاء اللہ وحدہ، جب صرف اللہ مانگے تو ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آگے دیکھیں کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کبھی میں تم لوگوں پر ڈرتا ہوں کہیں کسی سے ہو نہ جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ، قال الریا، و دکھاوا کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اذا جاز الناس باعمالهم، جب لوگوں کو اعمال کے بدلے دے دے، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جس کے لیے تم دکھاوا کر رہے تھے ان کے پاس جا کر بدلہ مانگو، تو ظاہر ان کے پاس کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ آگے ہے کہ یہود نصارہ وغیرہ نے غلطی کی تھی نا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے راہبوں کو اور ان کے جو راہب تھے اور علماء تھے ان کو معبود بنایا۔ اور ایک انہوں نے استغاثوا بی و انہم استغاثوا باللہ، اللہ کے ذریعے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو فریاد کرنی چاہیے۔ یہ حدیث ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر کوئی کیا کرے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آگے ہے کہ ان الرقى والتمائم والطول شرک، ایسا کچھ لٹکانا گلے میں یا ایسی غیر شرعی جڑ پھونک اور دم یا کوئی تمیمہ جس کے اندر ناجائز چیزیں ملی ہوئی ہو تو یہ شرک کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں۔ عدل عقلیہ کیا ہے کہ دیکھی تفرد تعالی بالخلق والرزق، رزق اللہ سے رو دے رہے ہیں نا، مخلوق سب اللہ سے کھا رہے ہیں اور سب اللہ کی کیا ہے پیدائش ہے، اللہ نے بنایا، تصرف و تدبیر اللہ کر رہے، تو یہ لازم کر رہا ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے نا، رزق صرف اللہ دے رہے تو کسی اور کو کیسے عبادت کرے گا۔ دوسری دلیل ہے کہ جمیع المخلوقات مربوبۃ اللہ تعالی، سب کی تربیت اور سب کو بڑا کیا ہے، سب کو بڑھایا ہے اللہ نے، مفتقرۃ الیہ، مفتقر الیہ، مفتقر الیہ، فلمثل شیء منها یکون الہا یعبد معه یا یعبد معه، اور اللہ کی طرف لوگ محتاج، کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو صلاحیت رکھے کہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے۔ کون من یدعا، اور یہ بھی کہ مانگا اللہ سے جاتا ہے، استغاث بھی فریاد اللہ سے کی جاتی ہے، استعاذ اسی کے ذریعے پناہ مانگی جاتی، لا یملک ان یعطی او یغیث او یعیذ من شیء یوجب بطلان دعائہ اور الاستعاذہ به والنظر له والاعتماد والتوکل علیہ، تو لہٰذا کوئی ایسا نہیں کر سکتا نا، یہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آپ پناہ مانگے یا کوئی اور چیز کر لے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے ہیں، اسی کے لیے نظر کر رہے تھے، اعتماد و توکل، تو لہٰذا اللہ ہی کیا کرنا چاہیے، معبود سمجھنا چاہیے اور اسی کی صرف عبادت کرنی چاہیے۔